بات تو سیاست پر کرنی ہے، لیکن آپ نے تھم نیل پر دیکھا کہ کچھ پنجابی میں ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ انے نو ماں مسیتی سٹ گئی، یعنی جو نابینا پیدا ہوا اس کو اس کی ماں نے مسجد میں چھوڑ دیا۔ مطلب اس کا یہ ہے جو پنجابی کو نہیں سمجھتے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ سیاست پر بات کرنے سے پہلے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے قومی معاملات میں اس طرح کی ڈنڈی کیوں ماری جا رہی ہوتی ہے، تب تک ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، جنرل باجوہ ریٹائر ہو، یا کوئی نیا حافظ قرآن آپ چیف لے آئیں، یا اس کے ساتھ وہ صوم و صلات کا پابند بھی ہو جنرل ضیاء کی طرح، یا پھر وہ مشرف کی طرح انلائٹن ماڈریشن والا ڈانس ڈونس کرنے والا بھی ہو، تب بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بنیادی جڑ کو دیکھتے نہیں، نہ اس کے اوپر بات کرتے۔ سیانے کاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ سیانا کاں کدھر گرتا ہے، کس چیز پر؟ کہتے ہیں اس نے گرنا ہے تو وہ کسی غلاظت پر گرے گا۔ سیانے کاں کے بارے میں یہ مشہور ہے۔ پاکستانی بہت سیانے ہیں، سارے اسی کاں کی طرح ہیں جو کہ نہ جانے کن لوگوں کے چکروں میں 75 سال سے آئے ہوئے ہیں اور پھر بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں چاہے آپ ہوں، چاہے میں ہوں، یا ہم جیسے بقایا سب پاکستانی ہوں، سب، اور کوئی کرٹیسزم سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے جناب میری تو تعریف کریں، میں بہت اعلیٰ ہوں، بھلے آپ جو ہے وہ غلاظت میں لت پت ہی کیوں نہ۔ پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان نما مسیتی سٹ گئی، یعنی جو نابینا پیدا ہوا اس کی ماں نے سب سے بہترین علاج یہ ڈھونڈا کہ اس کو مسجد میں چھوڑا، کیونکہ یہ مسجد کے جو امام ہیں ان کے پلے پڑ جائے گا، چندہ وندہ اس کو ادھر ادھر سے مل جائے گا، وہاں سے یہ پل کے کچھ بڑا ہو جائے گا، اور یوں مذہب کی تعلیم اسے ملے گی، اور پھر یہ مذہبی پیشوا بنے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کی صلاحیت اب قدرت کی طرف سے اس کو نہیں ملی ہے، اس کی فیملی کے اندر جینیٹکس میں پرابلم ایسے ہو گئے، اس میں اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کا حل کیا تلاش کیا گیا کہ اس کو مذہب کی تعلیم دے دو۔ تو ہم نے مذہب تو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو کسی اور کام پر توجہ نہیں دے سکتے ہیں۔ میجورٹی کی بات کریں، جو لوگ بائی چوائس مذہب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو نہیں۔ اس میں ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب ہوں، اس میں ذاکر نائک ہوں، اس میں ہمارے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ بائی چوائس اس میں، لیکن ہم تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو سرکمسٹانسز کی وجہ سے، حالات و واقعات کی وجہ سے مذہب کی تعلیم میں گھس جاتے ہیں، اور ان کی میجورٹی ہے یہاں پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کے بہت زبردست علم بردار ہوں گے، اور تمام انسانیت کے مسائل کا حل ان کی گفتگو میں نکل آئے گا۔ جو پہلے ہی ڈپرائیوڈ ہے وہ آف کورس کسی کو کیا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو اصل موضوع ہے کہ پاکستان میں جو ہماری فوجی جنتا ہے وہ سب سے زیادہ نالائق، نکمے، نکھٹو، بے وقوف ہیرے ڈھونڈ کے لاتے۔ آئی ایم سوری، یہ ہیرے سرکاسٹکلی یعنی طنزیہ طور پر میں نے استعمال کیا ہے، ان کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، پھر ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ قوم کے مسیحا ہیں، یہ آپ کے ہر مسئلے کا حل نکالیں گے، اور پھر آپ کو کچھ سالوں بعد بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو فیل ہو گئے۔ یہ صورتحال کس کے ساتھ ہے؟ نواز شریف کو 35 سال تک ہیلے بہانوں سے آپ کے لیے ایک قومی رہنما کے طور پر پیش کیا گیا، پھر اس کے لتے لیے گئے، اس کو بتایا گیا کہ تم چور ہو، ڈاکو ہو، تم فلاں فلاں، تم میں ساری خرابیاں ہیں۔ تو بھائی جو ڈھونڈ کے لائے تھے وہ ایسا ہیرا کہاں سے لائے؟ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ کہتے ہیں انے نو نہ مارو، انے دی ماں نو مارو، تاکہ پھر مزید کوئی انا پیدا نہ ہوئے۔ یعنی کسی اندھے کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو خاتون جس کے ہاں اندھے بچے پیدا ہوتے ہیں، خدا نخواستہ، توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ پنجابی کے کیونکہ محاورہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس انے دی ماں نو مار دیو تاکہ مزید کوئی انا جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر سب رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. جو اس کو لے کر آئے اس کے بارے میں سارے ست خیراں جناب بہت اعلیٰ زبردست قسم کے وہ لوگ ہیں. پھر وہ عمران خان جیسے نکھٹو نالائق نااہل کو لے آتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان نیا پاکستان بنائے گا، یہ آپ کے لیے سب کچھ کر گزرے گا، یہ آپ کے لیے بہت کچھ زبردست لے آئے گا. پھر وہ بھی منہ کے بل گرتا ہے اور دانت ان کے ایک نہیں بچتے. لیکن مسیحائی کا کبریائی کا دعویٰ اب تک جاری ہے. یہ مان لیا میری فلاں غلطی ہے، پھر میری فلاں غلطی ہے، پھر یعنی ان کی ساری غلطیاں ہیں. انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ یہ تو میں نے اچیومنٹ کر لی، سب غلطیاں ہیں. اور پھر بھی دعویٰ کیا ہے کہ جناب میں آپ کا مسیحا ہوں، میں آپ کا رہنما ہوں، میں آپ کو رستہ دکھاؤں گا. ان کی گود میں کون بیٹھے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا؟ فواد چودھری صاحب، اعظم سواتی صاحب، اسد عمر صاحب، وہ جو گورنر تھے سندھ کے، کیا نام ہے، عمران اسماعیل صاحب. پھر وہ جو جماعت اسلامی میں گھسے ہوئے تھے لاہور سے، کوئی ایک سینیٹر بن گیا، کوئی ایک پنجاب کا ان کا جو ہے وہ صدر بن گیا. یہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو زندگی میں پتہ چل گیا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے رہنے سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا، تو وہ طریقے انصاف کی شکل میں شامل ہو گئے اور پھر گند وہی کر رہے ہیں جو جماعت اسلامی پچھلے 75 سال سے پاکستان میں کیے جا رہی ہے. آپ کو اندازہ یہ لگانا ہے کہ یہ نالائق لوگ کون ڈھونڈ کے لاتا ہے اور کون آپ پر مسلط کرتا ہے. تو اس میں کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سامنے پتہ ہے کہ ہماری فوجی جنتا نالائق لوگ لا کے ہم پر مسلط کرتی ہے، بٹھا دیتی ہے اور کہتی کیا ہے کہ یہ جو سول کے لوگ ہیں یہ نالائق ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. سول میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کسی جنرل کے نہ تو پیروکار ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ اس کے ساتھ چکنی چوپڑی باتیں کریں گے، نہ اس کے ساتھ وہ عہد و پیمان بڑھائیں گے، اور نہ ہی اس کے کہنے پر وہ ناچیں گے اور ڈانس کریں گے. وہ سب کو ٹھڈ پر لکھتے اور کہتے ہیں تم کون ہو بھائی؟ تم سرکار کے ایک ملازم ہو، تمہیں جرنیلی مل گئی ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے کہنے پر آگے بڑھائیں گے؟ وہ ایسا نہیں کرتے. تو پیچھے نالائق، نکھٹو، لالچی، شعبدہ باز، نہ جانے کون کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو یہ ہماری جرنیلی جنتا ڈھونڈ کے لے آتی ہے، پھر یہاں پر مسلط کرتی ہے اور ہمیں کہتی ہے پاکستان ترقی کر جائے گا. پاکستان ایسے ترقی نہیں کرے گا جب تک آپ بیرکوں میں بیٹھیں گے نہیں اور آپ یہ اس طرح کی فضولیات ہمیں نہیں بتائیں گے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں یقین نہیں آتا. کیوں یقین نہیں آتا؟ کہ وہی مورے جو آپ کے لائے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح رسہ گیر کا کردار ادا کرتے ہوئے معاشرے کے اوپر آپ کے تسلط کو بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. سوچا آپ سے شیئر کر لیں کہ یہ سیانے کہاں، یعنی تمام پاکستانی پبلک گرے گی تو کن پر گرے گی؟ نواز شریف پر گرے گی، عمران خان پر گرے گی. تو بیسیکلی سیانہ کوا کہاں گرتا ہے؟ غلاظت پر اور گند پر. لیکن سمجھ بعد میں آتی ہے کہ یہ غلاظت ہے، یہ گند ہے. 35 سال لگے اس قوم کو یہ سمجھنے میں کہ نواز شریف ان کا کوئی مسیحا نہیں ہو سکتا، ان کو کسی طرح کی اس سے کوئی گائیڈ لائن یا ان کو ترقی میسر نہیں آ سکتی. تو پھر عمران خان کے پیچھے لگ گئے ہیں. اب یہاں پر بھی 35 سال مزید برباد کر لیں اور پھر کہیں کیوں ہو ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر کسی اور ان جیسے کے پیچھے لگ جائے، تو آپ کا دائرے کا سفر ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا. اس سفر نے جاری رہنا ہے اس وقت تک جب تک آپ سیانے کہاں سے ایک سیانے انسان نہیں بن جاتے. تو جب تک آپ تعلیم نہیں حاصل کریں گے کچھ نہیں ہوگا. ذرا سوچیے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھیں. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. لیکن جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن کہندے کھریاں تو سچیاں
سران تو بغیر گزارا بھی تو نہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.